بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم ابت علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کروڑوں احسان کہ اس نے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کے غرض سے ہمیں یہاں پر اس گروپ میں جمع کیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس علم کو علم نافع بنا دے اور یہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس علم کی بدولت ہم دنیا اور آخرت میں ڈھیروں اجر و ثواب کمائیں۔ آج ہم نصاب الصرف جو کہ عربی گرامر کی سب سے اہم ترین کتاب ہے اردو کی، جس کا نام ہے نصاب الصرف، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے۔ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم پہلے یہ تھوڑا جان لیتے ہیں کہ صرف عربی گرامر کا اور صرف کا تعلق کیا ہے۔ ہم عربی گرامر میں صرف اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں تو ہم انگلش گرامر میں کیا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انگلش گرامر کے اندر پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، پھر پریزنٹ کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ ان کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پھر اسی طرح پاسٹ کے ہوتے ہیں، اسی طرح فیوچر کے ہوتے ہیں۔ کیا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ حال، ماضی اور مستقبل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف جو ہے وہ بھی عربی گرامر کی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم حال کے بارے میں، ماضی کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں پڑھ لگے ہوتے ہیں، کہ ہمیں یہ علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے کہ کون سا جملہ ہے، یہ جو ہے یہ حال کا جملہ ہے، یا یہ جو ہے یہ مستقبل کا جملہ ہے، یا یہ جو ہے ماضی کا جملہ ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے علم صرف بتا رہی ہوتی ہے۔ تو علم صرف کا آج ہم جو ہے پہلا سبق پڑھتے ہیں کہ اس علم صرف کی کیا ہے ابتدائی باتیں۔ علم صرف کی تعریف: ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اصول و ضوابط یعنی کہ ایسے رولز اور ریگولیشنز جن کے ذریعے، یعنی کہ اگر ہم اس رولز کو یا ہم ان اصولوں کو کسی ایک کلمے کے اوپر اپنائیں تو ہم اس ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کلمے کو جو ہے ہمیں تبدیل کرنے کا، کہ ہمیں اس کلمے کو، اگر یہ کلمہ حال کا ہے تو ہمیں اس کو ماضی کے اندر کس طریقے سے تبدیل کرنا ہے، تو یہ طریقہ بھی ہمیں علم صرف ہی بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ تھی علم صرف کی مختصر ترین تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں علم صرف کے موضوع کی طرف۔ علم صرف کا موضوع یعنی کہ علم صرف اصل میں ہے کیا، یہ علم صرف ہم کیوں کرتے ہیں، اس میں ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اس کے اندر۔ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اچھا، صیغے کی تعریف نیچے حاشیہ میں بیان کی ہے۔ وہ کیا تعریف بیان کی ہے؟ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ
اس حروف یعنی کہ اگر جیسے نیچے مثال دی ہوئی ہے دربا، دربا کا مطلب مارا اس ایک مرد نے، تو دربا دربا، اسی لیے یہاں پہ انہوں نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا دربا۔ اب دربا کے اوپر کیا ہے، ضاد جو ہے وہ ایک حرف ہے، را ایک حرف ہے اور با ایک حرف ہے، حروف کو تینوں کو جمع کیا حروف بن گیا، اور حرکات و سکنات، حرکات مطلب زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور سکنات کہ کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، کہ ہم ان چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صیغے کے علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ علم صرف کا موضوع جو ہے، اگر ہم صیغہ دیکھیں، صیغے ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو آگے ہمارے پاس صیغے آئیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ صیغے کیا ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ غرض و غایت کہ ہم اس علم کو کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ایسی غرض ہے، کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم اس علم کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یعنی کہ جو مختلف صیغے ہیں، یعنی کہ حال کا صیغہ، ماضی کا صیغہ، امر کا صیغہ، نہیں کا صیغہ، اور جو ہے یعنی کہ مستقبل کا صیغہ، ان صیغوں کو کس طریقے سے بنانا ہے، اور جو بنا رہے ہیں بنانے میں جو ان کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی میں اپنے ذہن کو غلطی سے بچانا، کہ کہیں میرا ذہن غلطی نہ کر دے، اسی لیے ہم صرف کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، اچھا وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ اس علم کا نام صرف کیوں رکھا گیا۔ وجہ تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں نام کو، کہ کیا وجہ، کس وجہ سے اس کا نام صرف رکھا گیا، تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، یعنی کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے صرف کا، پھیرنا، یعنی کہ ایک کلمے کو پھیر کر دوسرا اس کی مختلف صورتیں کے طریقے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں، پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس علم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتوں کے بنانے کے طریقے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، کہ ہم اس ایک کلمے سے ہم اس کی کون کون سی دوسری صورتیں بنا سکتے ہیں، اس کی ہمیں طریقہ پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ کہ آج ہم نے کیا پڑھا علم صرف کے بارے میں، آج ہم نے پہلے سبق میں پڑھا کہ جو ہے علم صرف کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اچھا ہم انہوں نے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، ہم ان سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، علم صرف کی تعریف بیان کیجیے۔ اب ہم نے علم صرف کی تعریف کیا بیان کی، آپ جو ہے یہاں سے علم صرف کی تعریف پڑھیں، اور اگر خود سے لکھنا چاہے تو آپ اس میں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیا تعریف ہم نے کری کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ تو ہوگا علم صرف کی تعریف۔ دوسرا کیا کہہ رہے ہیں، دوسرا سوال ہے علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان کیجیے۔ موضوع کیا تھا، علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اچھا غرض و غایت، صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ اچھا اب تیسرا سوال کہہ رہے ہیں کہ اس علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، صرف کہنے کی کیا وجہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس علم کے صدقے ہم سب کی بے شمار بخشش و مغفرت فرمائے۔
آمین مجاہد الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔